دوستو دماغ کا دہی ہو گیا ہے آج، خدا کی قسم جھوٹ نہیں کہتا، دماغ کا دہی ہو گیا ہے۔ ایک پترکار کو کیا کیا سننا پڑتا ہے اور پھر کیا کیا سہنا پڑتا ہے ایک انقلابی پترکار کو۔ ہاں تو پترکاروں کی میں نہیں کر رہا، وہ تو تنخواہ پوری کرنی ہے تو خبر جمع ہی کرانی ہے انہوں نے، لیکن انقلابی پترکار کے لیے جو خبر ہے وہ کتنی دن میں لیتا ہے اپنے اندر، اور اس کے ساتھ وہ نہ چھوڑ کے جائے خبر، یہ ہو نہیں سکتا اس پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے پشتونوں کے خلاف پاکستان میں، اس پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹھ کے کرتے ہیں بات۔ یو جی ہم گئے بیٹھ کیمرے کو کر لیتے سیدھا۔ لائٹ میں نے نہیں جلائی اسٹوڈیو کی، کہ میں نے کہا کہ ماحول تھوڑا سوگوار ہے۔ دوستو یہ انفارمل ویڈیو ہے، اچھا یہ آپ سے میں گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو بنائی ہے میں نے، اور اس میں پنجابیوں سے بھی بات میں نے کرنی ہے آج۔ دیکھیں یہ اس وقت نوٹس لگ رہے ہیں جگہ جگہ، سندھ میں خاص طور پہ کراچی وغیرہ میں، کہ اگر آپ نے مکان کرائے پہ لینا ہے تو مالک مکان سے براہ راست فون پہ بات کریں، اور ایک نمبر دیا ہوا ہے کہ اس پر بات کریں، اور وہ نمبر سب لوگ ملاتے ہیں تو وہ اسی جگہ جاتا ہے نمبر، اور وہاں سے آپ کو اجازت لینی ہوتی ہے کہ آپ یہ مکان کرائے پہ لے سکتے ہیں یا دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا وہ شناختی کارڈ کا پوچھتے ڈیٹیل، اگر آپ پشتون ہیں تو پھر وہ آپ کو انکار کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، اس کی ٹویٹر پہ ویڈیو میں نے شیئر کی ہے، آپ دیکھیں وہ ویڈیو وہاں جا کے بھی میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ۔ لیکن مجھے آج صدمہ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، غم دکھ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے۔ مجھے اس لیے رنج ہو رہا ہے کہ یار پنجاب کے لوگوں، یار تم اتنے بے مروت نکلے، یار تم اتنے کم ظرف نکلے یار۔ جن فٹ پاتھوں پہ تم چلتے ہو ان فٹ پاتھوں کی سلیبیں ہم نے لگائی تھیں، ہم نے مزدوری کی، پشتونوں نے، افغان نے، بلوچ نے، ہم نے وہ لگائی۔ جن سڑکوں پر تم گاڑیاں دوڑاتے ہو ان سب سڑکوں کے نیچے جو بجری ہے وہ ہم نے کوٹی، ہم نے کوٹی، وہ اس کے اوپر گرم گرم کھولتا ہوا تارکول ہم لوگوں نے ڈالا، تمہیں سڑکیں بنا کے دیں، فٹ پاتھ بنا کے دیے کہ بارش میں تمہارے کپڑے خراب نہ ہوں، ٹریفک سے تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے فٹ پاتھوں کا کام ہم نے لیا، رنگ روغن کیا، تمہارے ہر گھر میں کسی نہ کسی پٹھان یا افغانی نے رنگ کیا ہے، تمہارے گھروں میں ہم اجالا لے کے آنے والے لوگ تھے۔ ظاہر ہے گھر میں نیا پینٹ ہوتا ہے تو وہ لائٹ وہی ہوتی ہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ لگتی ہے کیونکہ صاف ہو جاتی ہیں دیواریں۔ ہم نے تمہارے لوہے کے جو گیٹ ہیں ان کی ویلڈنگ کی، ہم نے یہ سوچا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے تو ہم نے چھلی کی ریڑیوں میں وہ جو ریت والی چھلی ہے وہ لے کے تمہاری گلیوں میں چھلی چھلی کی آواز لگا کے تم سے پوچھتے رہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو چھلی لے جاؤ، چھلی والا ہمیں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دانے بھونے، چنے بھون بھون کے آپ لوگوں کی بھوک مٹانے کی کوشش کی۔ ہم نے اسلام آباد بنا کے دیا تم کو، ہم نے تمہیں، تمہارا بابا جو ہے جنا، اس کا مزار میں مزدور تھے ہمارے لوگ، جبھی تو پشتونوں کو یہ رستہ ملا کراچی کا کہ وہاں مزدوری ہے۔ ہاں ہم نے تمہارے گھروں پہ چوکیداریاں کی، اسلام آباد ہو، ہارلے اسٹریٹ ہو، گلبرگ و لاہور کا، کوئی کراچی کا ہو، چوکیدار پٹھان تھا، اور تم خود کہتے تھے کہ پٹھان پہ ہمیں اعتبار ہے، پٹھان زبان کا پکا ہے۔ افغانیوں سے تم نے اپنے گھروں میں کھانے پکوائے، ہم نے تمہارے
گھروں میں مہک اٹھنے والے کھانے پکا کے تم لوگوں کے دسترخوان پہ رکھے. ہمارے افغانی ہماری بیٹیوں نے، ماؤں بہنوں نے تمہارے گھروں میں جو باورچی کا کام کرتے تھے، خوشبودار کھانے بنا بنا کے تم لوگوں کی ٹیبل پہ رکھے. ہم نے تمہارے ان بچوں کو گود کھلایا جن کو تم چھوڑ کے کام پہ جایا کرتی تھی، افغانی عورتیں، پشتون عورتیں. ہاں، اور آج تم ہمیں گھر کرائے پہ نہیں دے رہے. تم مجھے گھر کرائے پہ نہیں دے رہے کہ میں پشتون ہوں، میں افغان ہوں، میں بلوچ ہوں. اور کوئی پنجابی تم میں سے اٹھ کے یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا گھر افغانیوں کے لیے کھلا ہے، میرا گھر پشتونوں کے لیے کھلا ہے. ایک مثال نہیں ملتی. اور اپنے آپ کو آپ تہذیب یافتہ پتہ نہیں سمجھتے ہو. مجھے ہے تو نہیں ہے آپ، لیکن آپ ہو سکتا ہے پنجاب کے لوگ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ انتہائی سردموری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر چھوڑو تھوڑی سیاست بھی آ جائے بیچ میں، نہیں تو وہ پھر تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا، نمک مرچ کے ساتھ تھوڑا سا ہلدی بھی ڈالتے ہیں تو کچھ ذائقے کے لیے تھوڑی سی اجوائن بھی ڈال دیتے ہیں. تو ان سے یہ پوچھو کہ یہ جو بایاں بازو ہے، جو لینن اور سٹالن اور ٹروٹسکی والے ہیں، یہ بایاں بازو کمیونسٹ لوگ، یہ لیفٹ کے لوگ جن کے لیڈر لمز میں لاکھوں روپے تنخواہیں لے کر گیان بانٹ رہے ہیں، ان سے پوچھو تم کیوں خاموش ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے، کیوں خاموش ہے آج پنجاب کے لوگ، پنجاب کا ہر طبقہ. چودھری منظور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق انفارمیشن سیکرٹری بھی رہے ہیں، ممبر آف نیشنل اسمبلی بھی رہے ہیں، زبردست مقرر ہیں. ایک وقت میں میرے ساتھ تھے، دوست تھے ہم تھوڑے سے وقت کے لیے. منظور صاحب آپ بھی چپ ہو گئے ہو یار، آپ بھی نہیں بول رہے. شاہدہ جبین لاہور، آپ نے تو اپنا بچہ جلتی آگ میں پھینک دیا تھا بھٹو کے عشق میں. آج اس عشق کو کیا ہوا؟ آج آپ کیوں نہیں سڑکوں کے اوپر احتجاج کر رہی پشتونوں کے لیے، افغانیوں کے لیے؟ عابد حسن منٹو کے پیروکار کہاں ہیں؟ سی آر اسلم کے پیروکار کہاں ہیں؟ وہ جو ہیومن رائٹس کرتے کرتے آئی اے رحمان صاحب کے پیچھے چلتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ تو مرتے دم تک انسانی حقوق کے لیے لڑتے رہے، مرتے دم تک، آخری سانس تک. تو یہ جو پنجاب ہے، اس کو آج سوچنا پڑے گا، کیونکہ سوال تو پوچھا جائے گا، سوال تو پوچھا جائے گا، تاریخ پوچھے گی. اور تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، کبھی کسی کو تاریخ معاف نہیں کرتی. لیکن تم سمجھتے ہو کہ اس تاریخ کے لکھے جانے سے پہلے ہو سکتا ہے تم عمر پوری کر کے اس دنیا سے چلے جاؤ، تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. تاریخ آج سوشل میڈیا پہ لکھی جا رہی ہے جناب. آج یہ نوبت آنی تھی کہ پنجاب، سندھ، یہاں پہ ہمیں مکان کرائے پہ نہیں لینے کی اجازت تھی. مجھے یاد آ گیا جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں ایسٹ بورن چلا گیا تھا. بڑا خاموش شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، 70,000 کی آبادی کا ٹاؤن ہے، اور سمندر کے ساتھ ساتھ ہے. تو وہاں میں چلا گیا تھا کیونکہ مجھے وہ ماحول پسند تھا، میں پڑھنا لکھنا چاہتا تھا کچھ. تو میں لنڈن سے وہاں شفٹ ہو گیا. اب وہاں پہ ہمیں کوئی بندہ کرائے پہ گھر نہیں دے رہا. لندن سے کو 1 گھنٹے کا فاصلہ تھا، روز جا رہے ہیں، روز مل رہے ہیں، کوئی نہیں دے رہا.
ایک اسٹیٹ ایجنٹ تھا، وہاں ایک خاتون بیٹھی تھی، اس کو میں نے کہا بات سنو، کوئی پرابلم ہے؟ مجھے صاف بتا دو کہ مکان مجھے ملنا ہے اس ٹاؤن میں یا نہیں مل رہا۔ وہ بڑی اچھی تھی، اس نے مجھے کہا کہ یہ چونکہ تم ایشین ہو تو تمہیں یہاں پہ یہ مالک مکان انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو پیریڈ تھا جس میں ہم زمین پر سوئے، مطلب ہے باہر، اور کیا قسم و پرسی تھی، اور پھر کیا انڈگنیفائڈ، یعنی کیا ہیومیلیٹنگ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگے آپ کے رنگ کی وجہ سے یا آپ کی نسل کی وجہ سے آپ کو گھر کرائے پہ نہیں دیا جا رہا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پشتون اور اپنے افغانیوں کا دکھ درد پتہ ہے، میں اس پیڑا کو سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ان چیزوں سے گزرا ہوں، اور ایک دفعہ نہیں، یہ تو ایک واقعہ ہے نا، میں کئی دفعہ گزرا ایسے ان چیزوں سے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آزادی ہو، ہمارا اپنا وطن ہو، جہاں ہمیں ہر شخص مکان کرائے پہ دینے پر راضی ہو، جہاں ہمیں دکانیں کرائے پر دینے کے لیے راضی ہوں، کیونکہ اب یہ دکانیں بھی نہیں دے رہے کرائے پہ۔ ہمارا اپنا وطن ہو جہاں ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ تم چونکہ ہم سے فرق ہو اس لیے تمہارے ساتھ فرق رویہ برتا جائے گا۔ ہماری اپنی عدالتیں ہوں، ہمارے اپنے سکول ہوں، جہاں ہماری تاریخ پڑھائی جائے، پاکستان کی لکھی ہوئی تاریخ نہ پڑھائی جائے، مطالعہ پاکستان، ہماری تاریخ پڑھائی جائے، اور پھر اس تاریخ کو تبھی تو ہم آگے لے کے جا سکیں گے۔ یہ اس لیے ہمیں غلام رکھنا چاہتے ہیں اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ہماری جو اصل اوقات ہے وہ بھلوا دیں، اور جعلی اوقات کو ہمیں یقین کروائیں کہ یہی تمہاری اوقات ہے، کہ تم مجبور جو ہے وہ رہو گے، دست نگر رہو گے۔ لیکن ہم شیر ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اندر سے ہم شیر ہیں، اور شیر جو ہے وہ ٹیم میں شکار کرتا ہے۔ ٹیم سیدھی ہے، افغان، پٹھان، بلوچ، کشمیری، سندھی، یہ ٹیم ہے، اور شکار ہے پاکستان۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، ایسے لائٹ موڈ میں دل کی باتیں کی آپ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی سنجیدہ ویڈیو کے ساتھ۔